ان کے جب تجارتی اونٹ جاتے تھے شام، تو جتنے پورے مکے والوں کے اونٹ ہوتے تھے اس سے زیادہ تجارتی اونٹ حضرت خدیجہ کے ہوتے تھے. لیکن جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آپ کا نکاح ہو گیا، تو آپ نے سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور اس طرح حضور کی خدمت کرتی ہیں جیسے ایک کنیز خدمت کرتی ہے، یعنی بالکل آپ نے حضور پر اپنے آپ کو فنا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کافر مجھے ستاتے، غمگین کرتے، میں گھر آتا تو خدیجہ مجھے دیکھ کر ایک ایسا جملہ کہتی کہ میرے سارے غم دور ہو جاتے. مجھ سے کہتی آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لانے سے پہلے توریت اور انجیل کی عالمہ تھی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں آپ جانتی تھیں. جب آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کے اوصاف دیکھے، باوجود یہ کہ پورے عرب کے لوگ بڑے بڑے مالدار یہ چاہتے تھے کہ آپ ان سے شادی کریں. آپ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں اور آپ نے یہ عزم کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تو آپ کو بہت رشتے آتے لیکن آپ راضی نہ ہوتی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ حضور کے ساتھ تم شام جاؤ میرا قافلہ لے کر، اور ان کا غلام بن کے رہنا، ان کا کہنا ماننا اور ان کی فرمانبرداری کرنا، اور جو دیکھو مجھے بتانا. تو غلام نے آ کر بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دھوپ ہوتی تو بادل ان پہ سایہ کرتے، جانور ان کو سجدہ کرتے، جس جگہ پر وہ بیٹھتے برکت ہی برکت ہوتی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلہ واپس لے کر آ رہے تھے، تو آپ نے میسرہ سے کہا کہ جاؤ مکے جلدی پہنچو اور حضرت خدیجہ سے کہو کہ قافلہ آ رہا ہے آپ کا، اور بہت زیادہ نفع کے ساتھ آ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہو گئیں. تو جب قافلہ آیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی ابھی اسلام نہیں لائی ہیں لیکن اس زمانے میں بھی آپ اتنی پاک تھیں کہ زمانے جاہلیت میں آپ کا لقب طاہرہ تھا، یعنی پاک باز، اور آپ کی نگاہیں ایسی پاک تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ اونٹ پر سوار ہیں اور حضور کے اوپر 2 فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ سارے مناظر دیکھ کر پھر آپ نے حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب اور دیگر جو خاندان کے بڑے تھے ان سے مشورہ کر کے قبول کیا. نکاح کے بعد ساری زندگی حضور کی خدمت کرتی رہیں، اور جب تک آپ حیات رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ وہاں پر اس زمانے میں 10-20 نکاحوں کا عام رواج تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 51 سال 51، تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر تھی 65 سال یا 66 سال. اس وقت آپ کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم کا سال قرار دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باقی نکاح کیے وہ اسلام کی ترویج اور اشاعت اور تبلیغ کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے کیے، تاکہ یہ ازواج مطہرات حضور سے تربیت حاصل کریں اور امت کی عورتوں کی وہ تربیت کریں. خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضور نے نکاح فرمایا، اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ بہت قوی حافظہ رکھتی تھی، بہت زیادہ ذہین تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں، اور ان کی رخصتی ہوئی جب حضرت عائشہ 9 سال کی تھی، اور جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی عمر تھی 18 سال. تو 18 سال کی عمر میں آپ حدیثوں کی حافظہ تھیں، قرآن کی عالمہ تھیں، مفسرہ تھیں. تو آپ نے عورتوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ کئی مسائل میں جب صحابہ کرام پھنس جاتے تو ام المومنین کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور صحابہ کرام متفقہ یہ کہتے تھے کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی
تو 25% دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یعنی دین کا چوتھائی حضرت عائشہ صدیقہ نے ہم تک پہنچایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر، حضرت عائشہ فرماتے ہیں روزانہ گھر میں حضور خدیجہ کبریٰ کا ذکر کرتے اور اکثر آپ دیدہ ہو جاتے، آنسو جاری ہو جاتے، اور آپ فرماتے کہ مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، خدیجہ سب سے بہتر بیوی ہے۔ اللہ تعالی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آج بڑی مبارک رات ہے، ان کی نسبت والی رات ہے، عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو دعا مانگیں گے ام المومنین کے صدقے میں وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں روزانہ امہات المومنین کی ملاقات رسول اللہ سے ہوتی ہے، روزانہ۔ تو ہم ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش حضور کی بارگاہ میں کر دیں کہ حضور آپ کی سفارش کو